Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسس۔ ناظرین، آج پرویز رشید کی اپیل پر الیکشن ٹرائیبونل میں اہم کیس پر سماعت ہوئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے وکیل نے عطاء اللہ قاسمی کیس کا حوالہ دیا کہ اس کیس میں بھی پرویز رشید نادہندہ ہیں، اس بنیاد پر پرویز رشید کی اپیل مسترد کی جائے۔ آئیے جانتے ہیں سپریم کورٹ کے عطاء اللہ قاسمی کیس کے فیصلے کی تفصیلات ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج ہیں جسٹس شاہد وحید صاحب، وہ الیکشن بطور جو الیکشن ٹرائبونل کے ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے جن کے کوئی جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں انہوں نے چیلنج کیا ہے، جن کے منظور ہوئے ہیں تو مخالفین نے چیلنج کیا اور وہ اپیلیں الیکشن ٹرائبونل کے پاس چل رہی ہیں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب کے پاس جب اس کیس کی سماعت ہوئی، وہ ہم نے اپنے چینل پہ اس کی تفصیلات آپ کو بتائی ہیں، اس کا آنکھوں دیکھا جو احوال ہے۔ ایک پوائنٹ تھا، اس پوائنٹ پر کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ اس پوائنٹ کو کلیئر کریں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے ایک اور اعتراض اٹھایا گیا اور وہ تھا عطاء الحق قاسمی کیس کا، اور اس کی بنیاد پر بھی عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ جو پرویز رشید ہے ان کی اپیل مسترد کی جائے۔ تو عطاء الحق قاسمی کیس کیا تھا اور اس میں ایسی کیا بات تھی کہ جس کی بنیاد پر پرویز رشید کے لیے جو عدالت ہے وہ یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ عطاء الحق قاسمی کیس میں بھی یہ ہوا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عطاء الحق قاسمی کیس سننے والے جو 3 رکنی بینچ تھا، اس میں سابق چیف جسٹس عاقب نثار صاحب بھی تھے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے، اور وہ یہ ساری چیزیں جو تھیں پرویز رشید جب باہر آئے تو انہوں نے پھر سارا غصہ جسٹس عاقب نثار پر نکالا اور بابا رحمتے کہہ کر اور ڈیم والا بابا اور مختلف انہوں نے القابات سے نوازا سابق چیف جسٹس عاقب نثار کو۔ اب وہ اس تکلیف میں کیوں تھے اور ان کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں اور الیکشن ٹرائبونل میں یہ معاملہ چلا وہ اصل میں ہے کیا؟ ہوا یہ تھا کہ 2016 میں جب ایم ڈی بنایا جاتا ہے عطاء الحق قاسمی کو، آپ کو پتہ ہے عطاء الحق قاسمی اور یہ پورا ایک مافیا ہے جن لوگوں کو نوازا گیا تھا، اور یہ وہ صحافی ہیں جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے جو شریف خاندان ہے ان کے ساتھ، اور ان کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں۔ ان بنیادوں پر عطاء الحق قاسمی کو چیئرمین بنایا جاتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، پی ٹی وی کا، اور جب وہ چیئرمین ہیں اور 22 فروری 2016 کو جو ایم ڈی تھا، مینیجنگ ڈائریکٹر تھا پی ٹی وی کا، اس کی اسامی خالی ہوتی ہے۔ جو پہلے ایم ڈی تھے وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیا ایم ڈی اپوائنٹ کرنا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ عطاء الحق قاسمی جہاں پر چیئرمین تھے وہیں پہ انہوں نے ایم ڈی کا بھی عہدہ سنبھال لیا اور اس کے آفس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور بطور ایم ڈی مختلف جو اس کے جو کام تھے، جو اس کی اختیارات تھے، جو اس کی پاورز تھی، وہ استعمال کرنے لگ گئے عطاء الحق قاسمی۔ جب یہ معاملہ چلا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ایک پٹیشن تھی 3654 2018، اس میں جب یہ بات سامنے آئی اور یہ سوال اٹھا کہ ایم ڈی جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے وہ تو ہے ہی نہیں فل ٹائم، اور چیئرمین صاحب بھی ایم ڈی بنے ہوئے ہیں، جب یہ معاملہ چلا تو اس کے اوپر عدالت نے اس پر نوٹس لے لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم ڈی کے بغیر اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے۔ جب وہ نوٹس لیا جاتا ہے تو اس میں چیف جسٹس عاقب نثار صاحب کے سامنے جو رپورٹ رکھی جاتی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے، اٹارنی جنرل آف پاکستان بتاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ عطاء الحق قاسمی جب 22/2/2016 کو ایم ڈی نہیں تھا تو ایم ڈی کے بعد 2 سال سے ایم ڈی کے عہدے پر بھی وہی تعینات ہیں اور چیئرمین بھی وہی ہیں، اور صرف وہ چیئرمین یہ نہیں کہ اعزازی طور پر کہ چلیں وہ چیئرمین ہیں اور وہ ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ کوئی پی ٹی وی کے ادارے کا ریوائول چاہتے ہیں، ایسا تو کوئی ان کے جو شریف خاندان کا یا اس جو سابقہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے جو ان کا قریبی ہوگا تو اس کے اندر یہ چیزیں تو بالکل نہیں ہوں گی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ چیئرمین کی سیٹ پر تھے اور چیئرمین اپوائنٹ ہوئے تھے اور وہ چیئرمین شپ کی ہی تنخواہ لیتے تھے اور جو اس کو فیسلٹیز تھیں وہ صرف وہی لیتے تھے، بالکل ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ساتھ ایم ڈی کی جو سیلریز تھیں، اس کے جو فیسلٹیز تھیں، گاڑیاں تھیں، دفتر تھا، جو اس میں ٹی اے ڈی اے تھے، وہ سارا کچھ ایم ڈی کا بھی وصول کر رہے تھے اور چیئرمین کا بھی وصول کر رہے تھے، اور وہ پھر حصے سب کو جاتے تھے۔ وہ پرویز رشید وزیر اطلاعات تھے
ان کو بھی جاتا تھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے وہ نواز رہے تھے، ان کو بھی جاتا تھا، اور جو سیکٹری تھے پرسنل سیکٹری فواد حسن فواد جو بیوروکریٹ تھے اور جن کے خلاف یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا بھی کیس ہے اور باقی بھی کیسز ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس دھندے میں انوالو تھے۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا اور یہ انکوائری عدالت کے سامنے آئی، تو عدالت کے سامنے جب فگر آیا، عدالت اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، جسٹس عمر بندیال صاحب، جو آنریبل بینچ ہے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ 2 سالوں میں ایم ڈی کے عہدے پر رہتے ہوئے جو پاکستان کے خزانے سے پیسہ چرایا گیا، جو تنخواہوں کی مد میں انلیگل تو جو ہوتا رہا وہ تو ایک الگ بات ہے نا، اس کا تو کوئی فگر ہی نہیں ہے، لیکن جو لیگلی طور پر وہ تنخواہیں لیتے رہے، فیسلٹیز لیتے رہے، ٹی اے ڈی اے لیتے رہے، مختلف فنڈز لیتے رہے، اس بنیاد پر 19 کروڑ سے زائد کی رقم وہ 2 سال میں لے چکے تھے، اور وہ جو 2 سال میں انہوں نے وہ رقم لی ہے، وہ ساری کی ساری جو رقم ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، اور اس کو انجوائے کرتے کرتے انہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا پاکستان ٹیلی ویژن کو، اور جو یہ پاکستان کا ادارہ ہے اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ جب عدالت میں یہ بات سامنے آئی تو عدالت نے 2 آرڈرز کیے۔ ایک آرڈر تھا ان پیسوں کے حوالے سے، یہ جو پیسے دیے گئے تھے یا جو پیسے مختلف اوقات میں لیے گئے تھے، اور ایک آرڈر تھا جو ان کے ایکٹ، ان کا کنڈکٹ، ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ڈائریکشنز تھیں حکومت پاکستان کو۔ پہلے تو عدالت نے یہ کہا کہ جو 19 کروڑ لیا گیا ہے اس کا 50% جمع کروانا ہوگا خزانے کو، اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کو جمع کروانا ہوگا، اس میں 20% عطاء الحق قاسمی جمع کروائے گا، 20% پرویز رشید جمع کروائے گا، اور 10% اسحاق ڈار جمع کروائے گا۔ اب اس میں کہا کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان جو فواد حسن فواد کا بھی اس میں پرسنٹیج تھا۔ خیر، اب 20% جو پرویز رشید کا بنتا تھا، پرویز رشید کا جو 20% تھا، سوری ایک بات میں اس میں اسکپ کر گیا ہوں کہ 50% تھا جو اس میں جو تھے عطاء الحق قاسمی کا تھا، اور 20% تھا پرویز رشید کا، 20% اسحاق ڈار کا، اور 10% تھا فواد حسن فواد کا، کہ 19 کروڑ کا جو ہے وہ جو پیسے ہیں وہ 50% کے حساب سے وہ پی ٹی وی کو جمع کروائیں عطاء الحق قاسمی، اور باقی یہ کروائیں۔ اب 20% بنتا تھا 4 کروڑ 60 لاکھ روپے جو پرویز رشید کے کھاتے میں آتا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اندر یہ پیسے جمع کروائے جائیں والنٹیرلی، رضاکارانہ طور پر، یا تو یہ جو آفیشلز ہیں یہ پیسے جمع کروا دیں۔ اگر یہ پیسے جمع نہیں کرواتے ہیں تو پھر پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ حکم جاری کیا تھا، یہ ڈائریکشن جاری کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہ پھر آپ کا جو ایک پروسیس ہے ریکوری کا، پھر آپ وہ پروسیس اڈاپٹ کرتے ہوئے، چاہے آپ کو ان کو گرفتار کرنا پڑے، چاہے ان کی پراپرٹیز کو اٹیچ کرنا پڑے، چاہے ان کی پراپرٹیز کو نیلام کرنا پڑے، آپ نے یہ جو ریاست کا پیسہ تھا، جو اسٹیٹ کا پیسہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے مس یوز کیا، وہ آپ نے ہر حال میں ریکور کرنا ہے، اور وہ ریکور کر کے اپنے خزانے میں جمع کروانا ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے پھر ایک ریویو پٹیشن فائل کی جو آج تک پینڈنگ ہے۔ آج وہ مسئلہ اور آج وہ بات چل پڑی جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن ٹرائبونل ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا 2 ماہ میں جمع کروائیں، اور نہیں ہوتا تو کارروائی شروع کی جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ ریویو پٹیشن میں جاتے ہیں، ریویو پٹیشن نے وہ آرڈر سسپینڈ نہیں کیا، وہ آرڈر آج تک انٹیکٹ ہے، اس کے باوجود انہوں نے پیسے جمع نہیں کروائے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ایک پرویز رشید ہے، یہاں پر جو مختلف جنہوں نے جیسے پنجاب ہاؤس کی رہائش گاہیں ہیں، یا مختلف جو رہائش گاہیں ہیں، یا مختلف جو سرکاری املاک ہیں، ان کو جس طریقے سے مس یوز کیا ہے ہمارے سابق حکمرانوں نے۔ آپ یہ پرویز رشید کا 95 لاکھ کا نادہندہ ہے صرف پنجاب ہاؤس کا، چودھری نثار کتنوں کا دہندہ ہے، نادہندہ ہے، وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نادہندہ ہیں، یہ تو پوری کی پوری ان کی کیبنٹ نادہندہ تھی۔ اور یہ پنجاب حکومت کو اب اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا، پنجاب حکومت کو اب آنکھیں کھلی کر رکھنا ہوں گی کہ جو آج تک ملک کو لوٹتے رہے ہیں، پاکستان کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، ان کو مس یوز کرتے رہے ہیں، ان سارے لوگوں کو اگر نکالیں اور ان سے یہ ریکوریاں شروع کریں تو کھربوں روپے پاکستان کے خزانے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران بھی اس معاملے پر خاموش ہیں، اور یہی سوال اٹھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں
کہ اگر اس نے سپریم کورٹ میں پیسے جمع نہیں کروائے، وہ جو 4,60,00,000 ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو جس کا جواب نہیں تھا جو ایڈوکیٹ جنرل کے پاس۔ خیر، جو پرویز رشید ہے جب وہ باہر نکلا تو پھر اس کو کیونکہ بڑی تکلیف تھی جسٹس ثاقب نثار کے اس فیصلے سے، پھر انہوں نے جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس تھے، ان کے خلاف پھر وہاں پر گالم گلوچ بھی کی، ان کو بابا رحمتہ بھی کہا، یہ بھی کہا کہ وہ الیکشن جو ان کے دور میں ہوا تھا 2018، وہ انجینئرڈ الیکشن تھا، اس میں پہلے یہ ساری زندگی یہ کہتے آئے ہیں پچھلے 2 سال سے جب سے الیکشن ہوا ہے، اور یہ گالیاں دیتے ہیں اداروں کو اور فوج کو۔ آج ان کو جب تکلیف ہوئی ہے اس آرڈر سے، تو آج ان کو بابا رحمتہ نظر آ گیا، ان کو ڈیم فنڈ نظر آ گیا، ان کو گالم گلوچ نظر آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہ جو فیصلہ ہے عطاء اللہ قاسمی کا، اس میں عطاء اللہ قاسمی سے 2 گاڑیاں ریکور ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی ریکوری نہیں ہوئی، اب بھی وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے اور موجودہ پی ٹی وی کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے، اگر سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کو فکس کروا کے ڈیسائیڈ کروایا جائے، اور ساتھ نہیں تو کارروائی شروع کی جائے اور ان سے یہ پیسے جو ہے وہ ہر حال میں ریکور کیے جائیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جس میں ہم نے بات کی سپریم کورٹ کے فیصلے عطاء الحق قاسمی کیس پر، جس کی تفصیلات جانی ہم نے ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔